ننکانہ صاحب کے علاقے تھانہ سید والے کا ایس ایچ او اپنی وردی کا اپنے اختیارات کا کس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا۔ ایک لڑکی ہے 21 سال جس کی عمر ہے اور محبت کی شادی کر کے ایبٹ آباد سے ننکانہ آتی ہے، یعنی کہ اپنی پسند کی شادی کے لیے ایبٹ آباد چھوڑ کر ننکانہ آ جاتی ہے۔ اب یہ جو ایس ایچ او ہے اس کو لگتا ہے کہ اس لڑکی کو واپس اس کے گھر بھیجنا جیسے کہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہو چکا ہے اور یہی اس لڑکی کا چاچا یا ماما بن چکا ہے۔ اب دونوں میاں بیوی کو یعنی کہ جوڑے کو تھانے لے آتا ہے۔ اب جب تھانے لے کر آتا ہے تو لڑکی کے سامنے اس کے شوہر کے ساتھ سب سے پہلے تو بدتمیزی کرتا ہے، اس کو برہنہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اس لڑکی کے سامنے جو کہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ اب اس لڑکی کے ساتھ جو یہ باتیں کرتا ہے وہ سننے والی ہیں۔ مبینہ طور پر اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ ایس ایچ او مجھے یہ کہتا رہا کہ تم ابھی بہت چھوٹی عمر کی لگتی ہو، تم ابھی مجھے شادی کی عمر کی نہیں لگتی، کپڑے اتار کر مجھے چیک کرواؤ کہ کیا تم شادی کے قابل ہو بھی یا نہیں۔ یہ ساری باتیں میاں بیوی کے سامنے ایک ایس ایچ او کر رہا ہے، یعنی کہ اس لڑکی کا شوہر اس کے سامنے موجود ہے اور یہ ایس ایچ او جو ہے اپنے اختیارات کا جس طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جس طرح سے یہ لڑکی کو ہراساں کر رہا ہے اور جس طرح سے یہ لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، جس سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتا ہے۔ اب لڑکی کسی بھی صورت اس کی کسی بھی بات میں نہیں آتی اور اس کے اوپر بار بار اس چیز کا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ تم ابھی شادی کے قابل نہیں ہو، ابھی اس سے طلاق لو تاکہ تمہیں تمہارے گھر واپس بھیجا جائے۔ لڑکی ہر بات پر باضد ہے کہ نہیں چھوڑوں گی اس کو، نہ ہی طلاق لوں گی۔ لڑکی کے پاس تمام تر ڈاکومنٹس موجود ہیں اس کے نکاح کے کہ اس نے باقاعدہ طور پر اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اب کیا کرتا ہے ایسے جو یہ جو لڑکا ہے اس لڑکی کا شوہر اس کو حوالات میں بند کر دیتا ہے اور اس لڑکی کو پرائیویٹ گاڑی میں لے کر ساری رات ننکانے کی سڑکوں پر پھرتا ہے، لڑکی کے ساتھ گاڑی میں گندی حرکات کرتا ہے، اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے اور لڑکی ایک ہی بات پر اس کے ساتھ باضد ہے کہ مجھے مار کر پھینک دینا، مجھے سے مار دینا، لیکن میری عزت پہ کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ ساری رات سڑکوں پہ پھرتا رہا اور اس کے اوپر ایک ہی پریشر ڈالتا رہا کہ تم اس لڑکے سے طلاق لو، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اب جب واپس اس کو اگلے دن صبح تھانے میں لے کر آتا ہے، لڑکا حوالات میں ہے، لڑکی ساری رات ایک پرائیویٹ گاڑی میں ایس ایچ او کے ساتھ پھرتی رہی ہے ننکانے کی سڑکوں پر، واپس لے کر آتا ہے اور دونوں کے اوپر اسی چیز کا پریشر ڈالتا ہے کہ تم دونوں فوری طور پر علیحدہ ہو جاؤ تاکہ اس لڑکی کو واپس اس کے گھر بھیجا جائے، جس پر دونوں باضد رہتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی صورت علیحدگی اختیار نہیں کریں گے، ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پر نکاح کیا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آپ نے ہماری اتنی تذلیل کی، آپ نے ہم لوگوں کو جو سزا دی۔ مطلب شوہر کہہ رہا ہے کہ جو سلوک تم نے میری بیوی کے ساتھ کیا اور جو سلوک میری بیوی کے سامنے تم نے میرے ساتھ کیا، مطلب اس چیز کا تو ازالہ اس ایس ایچ او کو اس طرح سے بھگتنا پڑا کہ اس کو فوری طور پر اس لڑکی کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس ایس ایچ او کو فوری طور پر معطل کیا گیا، نہ صرف معطل کیا گیا بلکہ اس کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ اب دیکھیں اس کے خلاف مزید اور کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اب یہ مبینہ طور پر جو لڑکی نے سٹیٹمنٹ دی ہے، جو اس نے باتیں کی ہیں کہ ایس ایچ او نے کس طرح سے اس کو ہراساں کیا، کس طرح سے اس کے سامنے اس کے شوہر کی تذلیل کی، اس کو برہنہ کیا، اس کو مارا، اس کے ساتھ گندی حرکات کی، پھر لڑکی کو جس طرح سے لے کر جاتا رہا اور لڑکی کے ساتھ گاڑی میں جو حرکتیں کرتا رہا۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ میرے جسم کو ٹٹولتا رہا اور مجھے یہ کہتا رہا کہ پہلے میں تو چیک کر لوں کہ کیا تم شادی کے قابل ہو بھی یا نہیں، دیکھنے میں تم ایک بچی لگ رہی ہو، 21 سال تم اپنی عمر بتا رہی ہو، لیکن پہلے میں تو اندازہ لگا لوں کہ شادی کرنے کے قابل ہو بھی کہ نہیں۔ یہ ہمارے محافظ ہیں، ان کو ہم لوگ اپنا محافظ کہتے ہیں، ان کو وردی پہنائی جاتی ہے ایک عام شہری کے تحفظ کے لیے، اور جب کوئی خاتون اس طرح کے کسی معاملے میں تھانے چلی جاتی ہے، آپ لوگ سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ جب بھی کوئی عام گھر کی لڑکی اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے کسی بھی تھانے میں جاتی ہے رپورٹ کروانے کے لیے، سوچیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ بہت ساری لڑکیاں اپنی عزت کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہیں اور بہت ساری لڑکیاں اس طرح کی سپورٹ پر بول پڑتی ہیں جب ان کے ساتھ ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ اب دیکھیں اس ایس ایچ او کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، کل کو دوبارہ ہم لوگوں کو کسی اور تھانے میں نہ نظر آ جائے۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔